پرویز سندھیلا صاحب، آپ کی نظر میں سر پاکستان کے جو 12-13 کروڑ غریب لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں، جو تقریباً 3 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو ہمارے لاکھوں بچے بانڈڈ لیبر، چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، جو اس ملک کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں، 80% کے قریب لوگ، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس 27ویں آئینی ترمیم سے؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ انہیں 27ویں آئینی ترمیم میں ایسا کیا ملنے والا ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں جس سے ہر پاکستانی کو فائدہ ہو؟ سندھیلا صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے 12 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی سے محروم رکھا ہے، اس پہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں، احتجاج کرتا ہوں۔ ورلڈ بینک نے رکھا ہے، میں نے نہیں، ورلڈ بینک نے 47% کا ریٹ دیا ہے سر۔ ورلڈ بینک جو مرضی کہتا رہے، میرے ملک کے 12 کروڑ کے اگر 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ لیکن آپ بھی تو تھوڑا سا دیکھیں نا کہ 2 کروڑ سر انسان ایک وقت کی روٹی پہ زندہ رہ سکتا ہے، ویسے میں آپ کو بات بتاؤں سر۔ نہیں ہو آگے چلتے ہیں، اس سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ بہت ساری نیگیٹو چیزوں کے ساتھ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اس ملک میں، تو ان کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بالکل فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، جب یہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے تو اس وقت کی مطابق وہ ٹھیک تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں یہ 2008-9 کی بات ہے، اور اس وقت سے لے کے 15-16 سال کے بعد اگر چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدل رہی ہیں، تو اس میں ترمیم لانے میں یا ان کو دوبارہ وہاں پہ لانے میں کیا حرج ہے؟ حرج میں بتا رہا ہوں سر، وہ حرج یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں نہیں ہے، ہائیبرڈ جمہوریت کے مفاد میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا بھی ایک اپنا کہنا ہے، وہ کہیں یہی جمہوریت کا حق ہے۔ لیکن اس وقت یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں پچھلے 50 سال سے زیادہ تو رول کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی دور میں حکومت ہے، ابھی بھی 15-16-17 سال سے حکومت میں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، ان کی بھی یہ 4تھی اور 5ویں حکومت ہے، اور یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں جو فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ میرے لیے پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہ جماعتیں آج بھی ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ ترمیم لانے کے لیے اس پارٹی کا یا اس حکومت کا سربراہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے سر جب سے پرویز صاحب، with all due respect سر، جب سے عمران خان آیا یہ ساری جماعتیں ساتھ کھڑی ہیں سر۔ جی سر، جب سے عمران خان آیا یہ ساری جماعتیں ساتھ کھڑی ہیں سر۔ اچھی بات ہے نا سر۔ دیکھیں، ایک فتنے کے خلاف ایک ایسا انسان جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کا پورا سامان لے کے آیا تھا، جس نے پوری کوشش کی تھی، تو اگر اس کے اگینسٹ دونوں جماعتیں یا ساری جماعتیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کے بارے میں دیکھیں، یہ 2 جماعتیں مل کر یہ سارا کام کر رہی ہیں۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے پازیٹیو وے میں اس کو ویلکم کیا ہے، اپنی سی سی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ یہ تو بڑی پازیٹیو ہے نا، پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو بات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان تحریک انصاف، ابھی آپ ان کا نمائندہ آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا وہ کیا گفتگو کرے گا۔ لیکن ان کے اپنے دور حکومت میں وہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ایجنسیوں سے مجھے مدد لینی پڑتی تھی اس قسم کی قرارداد پاس کروانے کے لیے یا کوئی بھی لا بنوانے کے لیے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ دیکھیں، 2 بڑی جماعتیں جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، حکومت کر رہی ہیں، ایک آئینی طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں، ایک انتظامی طور پر، اور ان کے دور حکومت میں پاکستان کے بہت سارے معاملات میں نہیں بلکہ بہت سارے چیزوں میں پاکستان آگے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آئینی عدالت کی ضرورت ہے تو کیا ضرورت نہیں ہے اس کی؟ آپ دیکھیں کہ ماضی میں کس طرح سپریم کورٹ کو الجھا کے رکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو اصل کام ہے، جو انصاف دینا ہے، وہ وہاں پہ نہیں کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ اس کا چیف جسٹس بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ 2-4 ایم پی ایم این نہ کرنے میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، میں صبح حکومت سے نکال دوں گا، حکومت گر جائے گی۔ کیا یہ کام تھا سپریم کورٹ کا؟ پھر اس طرح جس طرح سے سزائیں دینے سے پہلے لائنیں یا عبارت لکھی جاتی تھی، کیا سپریم کورٹ کا وہ کام تھا؟ تو اگر آئینی عدالت آتی ہے، اس میں کوئی معزز جج صاحب آتے ہیں اور یہ جو مسئلے مسائل والے سارے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ صوبوں کے اگر اخراجات جو ہیں، اخراجات سے زیادہ پیسے ہیں، وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر اس کو بھی واپس لیا جا رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، یہ سب کچھ ملک کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ قانون سازی، یہ جو ترمیم ہے، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، یہ کسی دوسرے ملک کے لیے تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پہ بہتری نکلے گی۔ اس لیے نکلے گی کہ دونوں سیاسی جماعتیں میچور ہو چکی ہیں، وہ پاکستان کا اچھا اور برا سمجھتے ہیں، اور یہ میرے لیے تو کم از کم بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو خواب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا وہ آج پورا ہوتا جا رہا ہے، اور جمہوریت بہتر ہو رہی ہے، جمہوریت سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ چاہے بھلے وہ جمہوریت ہائیبرڈ ہو پرویز صاحب، کیونکہ ہائیبرڈ کا تو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا، اسی دور میں سنا ہے صرف، اور آپ کے ہی وزیر نے کہا ہے۔ اب 2025 میں جا رہے ہیں، اگر ہائیبرڈ نظام بہتر ڈیلیور کر رہا ہے
دیکھیں اس سے پہلے بھی تو تجربہ کیا گیا نا، پچھلا نظام بھی تو ہائبرڈ نظام تھا نا، اس میں بھی تو آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ چلانے والے کون تھے اور وہ کیا چلا رہے تھے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہائبرڈ نظام ہے لیکن وہ ڈیلیور کر رہا ہے اور پوری دنیا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، طاقتور ترین ملک جو ہیں وہ چاہے یورپین ملک ہوں، چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ تمام مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، آپ کے اس ہائبرڈ نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے بہتری ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. 70 سال سے بقول آپ کے قابض تو وہی ہیں نا جو آج یہ نظام ساتھ مل کے چلا رہے ہیں. تو اگر اس سے کوئی بیٹر ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، چیزیں آگے جا رہی ہیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. رائٹ. شیلا صاحبہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک اور خبر ہے جو پیپلز پارٹی سے جڑی ہے، بڑی خبر ہے، کافی دنوں سے گردش میں ہے. پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد مؤخر کر دی ہے، جس کے لیے پہلے سنا تھا کہ 1 تاریخ کو، پھر سنا 3 تاریخ کو، اب کہا جا رہا ہے مؤخر کر دی ہے. نمبر گیم پیپلز پارٹی کی کمپلیٹ نہیں ہوئی. از اٹ این امبیرسنگ سچویشن رائٹ ناؤ فار پیپلز پارٹی، یا پھر بس کچھ وقت لگے گا اور پھر یہ نمبر گیم کمپلیٹ ہو جائے گی؟ سر میڈم. نمبر گیم بھی کمپلیٹ ہے لیکن کچھ اور مسائل ہیں بظاہر ہمارے سامنے یہ بات، باقی ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کیا مسائل ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہے ہوں گے. جہاں تک پرویز صاحب کی بات، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگنا چاہیے، کیسے بھی ہو ایک جمہوریت ہونی چاہیے. اسی لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ ہم آپ کے ساتھ بھی کیبنٹ میں نہیں ہوں گے. لیکن ہماری جدوجہد ہائبرڈ نظام کے لیے نہیں، ہماری جدوجہد جو ہے وہ 100% پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہی ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں. جس قدر انٹرفیئرنس رہی ہے اس کو ہمیں، اور جو ہے اس کو ہمیں آہستہ آہستہ ختم کر کے پولیٹیکل اسٹرکچر کی طرف بڑھنا چاہیے. اور جو ہمارے اس وقت دنیا پوچھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل قوتوں نے، سویلین قوتوں نے ایک بجٹ رکھا ہے ہمیشہ ڈیفینس کے لیے، اپنے پڑوسی دشمن کو سمجھتے ہوئے، اپنے دوسری پاکسیز کو سمجھتے ہوئے، جس کی وجہ سے اس بجٹ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک دفاعی طاقتور سسٹم رکھتے ہیں. کیونکہ ہم دفاعی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگی جنون میں مبتلا نہیں لوگ ہیں، لیکن اپنے دفاع میں ہم پورے ہیں. تو اس سے متاثر ہو کر وہ، ورنہ انہوں نے تو اپنے طور پر پراکسی اس میں کسی ملک کو بالکل نے آگے ہو کر اپنے اوپر ٹیگ لیا کہ اس نے اٹیک کیا ہے ہمارے اوپر، فالس فلیگ، ہمارے اوپر ایک آپریشن کا جھوٹا کہتے جو بھی کہتے پلوامہ وغیرہ، پہلگام وغیرہ اس طرح کے لگوائے. لیکن اس دفعہ جب جواب ملا تو لوگوں کو سمجھ آ گیا ٹھیک کہ ہم کام کر رہے ہیں. تو پلیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی. ہم جو ہے منیمم ایجنڈے پہ ہر ایک سے بات کرنے کے تیار ہیں، لیکن ہماری جدوجہد جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ہے، جس میں پوری کی پورا اختیار پولیٹیکل پارٹیز کو ہو. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں انتقامی کارروائیاں نہ کریں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں اور موضوع